بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کورل ڈرا کے ٹول باکس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آج اس سلسلے کی آخری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم ٹول باکس کو مکمل کر لیں گے اور آج جو ہم ٹول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آئی ڈراپر، پینٹ بکٹ، آؤٹ لائن اور فل ٹول۔ ان کے ذریعے اب ہم کورل ڈرا کے اندر کیسے کام کر سکتے ہیں، ان ٹولز کو آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشنز کو ایکٹیویٹ کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اور اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور باقی ٹولز آپ نے نہیں پڑھے ہیں اور کورل ڈرا کی باقی ویڈیو بھی آپ نے ہماری نہیں دیکھی ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ان کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے ان کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ٹول کیسے کام کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی ڈراپر ٹول کی۔ اگر کسی آبجیکٹ کے اندر کوئی کلر موجود ہے، یہاں سے ہم کوئی کلر پک کر لیتے ہیں اور اب یہ کلر ہم نے دوسرے آبجیکٹ میں کرنا ہے، اس آبجیکٹ کے اندر سیم یہی کلر، لیکن یہاں سے ہمیں مشکل ہو رہی ہے یہ دیکھنا کہ یہ کون سا کلر ہے، یہ ایک دوسرا سے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو آئی ڈراپر کلر ہے اس کو پک کرنا ہے، اس سے آپ نے اس کلر کو پک کر لینا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ کلر آ چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اس پینٹ بکٹ ٹول کو لینا ہے اور دوسرے آبجیکٹ پہ جا کے کلک کر دینا ہے تو سیم وہی کلر وہاں پہ آ جائے گا۔ تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں آئی ڈراپر اور پینٹ بکٹ کو۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں ہم آؤٹ لائن کی۔ کسی بھی آبجیکٹ کو، چاہے وہ لائن ہو اور کچھ بھی ہو، ریکٹینگل ہو یا سرکل ہو، پولیگون ہو، کچھ بھی آپ نے ڈرا کیا ہوا ہے، اس کو آپ سلیکٹ کر کے اس کی آؤٹ لائن آپ لوگ اس آؤٹ لائن ٹول سے آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ آؤٹ لائن ٹول F12 کی مدد سے آپ اس کو لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ پہلا آؤٹ لائن ہے، یہ آپ کے سامنے، اور اوپر جو ہے اس کا کلر ہے آؤٹ لائن کا، یہ دیکھیں میں نے یہ اس کو بلیو کلر دے دیا اور اس طرح سے میں آؤٹ لائن کو بڑھاتا ہوں یہاں سے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے جس لائن کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، اب اگر میں اس پہ اوکے کروں گا تو دیکھیں وہ بلیو بھی ہو گئی ہے اور اس کی آؤٹ لائن بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح اگر میں نے یہ ریکٹینگل کو سلیکٹ کر لیا ہے اور میں نے یہاں سے آؤٹ لائن پہ آیا تو یہاں پہ مختلف میرے پاس آؤٹ لائن موجود ہیں۔ اگر میں یہ والی آؤٹ لائن دوں گا تو دیکھیں یہ موٹی آؤٹ لائن ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ یہ مختلف آپشنز ہیں، کلرز یہاں پہ میں سیٹ کر سکتا ہوں، تو یہ ساری آپشن آؤٹ لائن کی ہیں۔ اور اگر میں آؤٹ لائن نہیں چاہتا تو دیکھیں اگر میں یہاں پہ اس پہ کلک کر دوں گا یہ کراس والے باکس کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آؤٹ لائن یہاں سے غائب ہو جائے گی، اس کی آؤٹ لائن ختم ہو گئی ہے۔ لیکن آؤٹ لائن کو لانے کے لیے یہاں پہ یہ مختلف میرے پاس آپشنز ہیں جنہیں میں استعمال کر سکتا ہوں آؤٹ لائن کے لیے، آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ یہاں پہ آؤٹ لائن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی آؤٹ لائن کو آپ ٹیکسٹ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر میں یہاں پہ آپ کے سامنے کوئی ٹیکسٹ یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں، یہاں پہ لکھنے لگا ہوں اپنا نام رانا مہتاب عالم، تو یہ دیکھیے کہ یہ میں نے اپنا نام یہاں پہ ٹائپ کر دیا ہے۔ اس کو میں شفٹ F2 سے قریب کر لیتا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کی آؤٹ لائن ہے، میں نے دیکھیں اس پہ کلک کیا تو دیکھیں یہ آؤٹ لائن بڑھ گئی ہے۔
اسی طرح سے F12 سے اب میں نے اس کی آؤٹ لائن کم کرنی ہے تو میں یہاں سے اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ کم کر سکتا ہوں. تو یوں آپ اپنے ٹیکسٹ کی آؤٹ لائن بھی آپ کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں. اور اسی آؤٹ لائن کی مدد سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو آؤٹ لائن شیڈڈ میں لکھ سکتے ہیں. مثلاً دیکھیں اگر میں اس کی آؤٹ لائن کو پہلے بڑھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ میں نے بڑھا دیا، اس کی میں نے کاپی کی، اس کو پھر میں نے پیسٹ کر دیا. اب میں نے اس کا اندر کلر چینج کر دیا ہے، وائٹ کر دیا ہے. F12 دبایا اور آؤٹ لائن تھوڑی میں نے ڈاؤن کر لی ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے. اور پھر میں نے اس کو پیسٹ کیا اور اس کے بعد آؤٹ لائن پھر میں نے ڈاؤن کر دی ہے، مکمل کمپلیٹ نیچے تک میں لے آیا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھ لیجیے کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے آؤٹ لائن کے اندر اپنے نام کو جو ہے وہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ آؤٹ لائن کو یوز کر کے اپنے ٹیکسٹ کو آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ آؤٹ لائن کا استعمال تھا. آخر میں آپ کے پاس یہ فلنگ ہے اور اس کو آپ کسی آبجیکٹ اور ٹیکسٹ دونوں پہ یوز کر سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ ایک آبجیکٹ ہے اور یہاں سے آپ جون سے بھی آپ کلر کمبینیشن یہاں پہ تیار کر لیں. اور جو بھی کلر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ ٹو پلیٹ کریں گے تو وہ پلیٹ میں ایڈ ہو جائے گا اور پھر آپ کے اس پہ یہاں پہ آ جائے گا. مثلاً یہ دیکھیں کہ اگر میں نے یہ والا شیڈ یہاں پہ مجھے چاہیے تو میں نے ایڈ ٹو پلیٹ کر دیا ہے، جیسے ہی اوکے کیا تو دیکھیں وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا. تو یوں آپ اس میں فلنگ کر سکتے ہیں. یہاں سے تمام فلنگ آپ لے لیجئے، کسی قسم کی بھی فلنگ آپ کو چاہیے، یہ چیز چاہیے، کیا شیڈ میں چاہیے، اور جیسے ہی آپ اوکے کریں گے وہاں پہ تو وہی چیز آپ دیکھیں اسی شیڈ میں موجود ہے. اسی چیز کو آپ لوگ یہاں پہ بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ مختلف چیزیں موجود ہیں. بٹ میپ پہ آ جائیے اور چیزیں یہاں سے لے لیجئے کہ اس کو ایکٹیویٹ کیا اور اوکے کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رانا مہتاب عالم میں وہی مکمل فلنگ موجود ہے جو ہم نے ابھی سلیکٹ کی تھی. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تمام کی تمام فلنگز جو بھی آپ فل کرنا چاہیں آسانی سے آپ یہاں پہ اس کو آپ اپنے آبجیکٹ میں اور ٹیکسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا کہ کیسے ان تمام ٹولز کو آپ نے استعمال کرنا ہے. ہم نے تمام ٹولز کو مکمل کر لیا ہے. آپ لوگ ان ویڈیوز کو تفصیل سے ترتیب وائز دیکھیے تو آپ یہ تمام ٹولز آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ آ جائیں گے. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.